سے کرے گا؟ دیکھیں آج خان صاحب سے جب ملاقات ہوئی، علی محمد خان بھی تھے، میں بھی تھی، شاداب جعفری صاحب بھی تھے، عائشہ جاوید صاحبہ بھی تھی، ڈاکٹر فردوس شمیم مکی تھے. ہم تو آخر میں گئے ان سے، بٹ انہوں نے یہ کہا کہ یہ یاد رکھیں کہ اگر ایجنسیوں نے منع نہیں ہوئے میرے ملاقاتوں اور ملاقاتیوں کو تنگ کرنے میں، مداخلت کرنے میں، انہوں نے جج کو بھی یہ کہا، تو پھر میرے پاس ایک ہی رستہ رہ گیا، میں ہنگر اسٹرائک پہ چلا جاؤں گا اور پھر میرے ساتھ پورا پاکستان جائے گا. پھر جو ایجیٹیشن ہوگی اس وطن میں، پہلی مہنگائی نے، ان لوگوں نے تو ماشاءاللہ جو بجٹ دیا ہے، انہوں نے مالدار کو مزید مالدار کر دیا ہے، غریب کو مزید غریب کر دیا، اور مڈل کلاس کو سکویز کریں کہ وہ اپنی اوقات میں رہے. وہ حج کا نہ سوچے، عمرے کا نہ سوچے، تعلیم کا نہ سوچے، بچوں کے لیے کوئی فیوچر نہ سوچے، بس وہ یہ سوچے کہ جس طرح یہ بوٹ پالش کرتے ہیں میں بھی بوٹ پالش کروں گا، ڈرائیور کا بیٹا ڈرائیور رہے گا، مالی کا بیٹا مالی رہے گا. یہ ان کے خواب ہے پاکستان کے لیے. خان صاحب اگر جیل کے اندر بھوک ہڑتال کا اعلان انہوں نے کر دیا، اگر شروع کرتے ہیں تو کیا امپیکٹ ہوگا بھوک ہڑتال کا؟ آپ دیکھ لیں گے. دیکھیں ایک سمبولک چیز بھی تو ہے نا، پورا پاکستان اس وقت بھوکا ہے. میں ایسے لوگوں سے ملتی ہوں اپنے علاقے میں جو دو دنوں میں ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں، تو ان اے وے وہ تو اپنے ملک کے ساتھ یکجہتی کریں. ان لوگوں نے، اللہ ان کو، میں دعائیں دے سے اللہ ان کو سزا دے کہ اپنے خرچے نہیں کم کرنے لیکن عوام کی کمر توڑنی ہے. شرم کرو، آفیشیل گاڑیاں 3 کیوں رکھتے ہو ایک گھر میں؟ تنخواہ بڑھا دو، تنخواہ بڑھا کے جو گاڑی جس نے خریدیں، جو پیٹرول ڈالنا ہے ڈالیں. آپ منسٹریز میں جا کے دیکھیں جس قسم کا تیل برباد ہوتا ہے. بیگم صاحبہ کے کپڑے، بڑی سی ٹرک ہوتی ہے اس کے پیچھے دھوبی گھاٹ سے گھر جا رہے ہوتے ہیں، اور غریب کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں کہ 25,000 میں تم شکر کرو اللہ کا. آج خان صاحب نے کیا کیا ہدایات جاری کی آپ لوگوں کو، ورکرز کو؟ بہت ساری ہدایات ہیں جی. ہم نے کل کے انشاءاللہ جلسہ کامیاب بنانا ہے. بہت ساری چیزیں جو بھی میں عمر ایوب بھائی سے، پارلیمانی پارٹی سے ڈسکس کرتی. البتہ خوشخبری یہ ہے جو میں بھی چاہتی تھی، خان نے بولا کہ عمر بھائی سے کہیں، کل ملاقات نہیں ہو پائی، کہ عمر بھائی سے کہا کہ میں بالکل آپ کا استعفیٰ نہیں ایکسیپٹ کروں گا کسی حال میں بھی نہیں. آپ جس طرح پارٹی چلا رہے ہیں، آپ سارے کمیٹیز کو چلا رہے ہیں، انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے، لیکن وہ ان سے خوش ہے، وہ مطمئن ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ سیکرٹری جنرل کی پوزیشن چھوڑیں. فزیکل کنڈیشن کیسی ہے خان صاحب کی؟ آج تو الحمدللہ اچھی تھی. گرمی بہت زیادہ تھی، قیامت کی گرمی اوبیسلی، بٹ اچھی تھی. میم یہ بتائیے گا جو گروپس کی بات ہو رہی تھی، کل آپ اکٹھے ہوئے تو میڈیا کو کوئی بات نہیں ملی، خان صاحب سیٹسفائیڈ ہو گئے کل آپ کے 9 لوگ؟ خان صاحب نے ایگزیکٹلی وہی بات کی جو میں نے کی تھی کہ یہ سارے گروپنگ کی باتیں یہ نکل رہی ہیں. یہ جو بیکار یوٹیوبرز ہیں باہر بیٹھے ہوئے ہیں، فالتو کا ٹائم ہے ان کے پاس، تو یہ کام کرتے کہ شیطانی کرو، غلط بات کرو. بٹ انٹرسٹنگ انہوں نے یہ بھی کہا ایگزیکٹلی جو میں نے کل بولا تھا کہ یہ عزب استحکام سے ڈسٹریکشن آپ کو دے رہے ہیں. کل ہمارے سینیٹر ہدایت اللہ کو شہید کر دیا، اس کے ساتھ 4 لوگوں کو اور شہید کر دیا. ان کے ہاتھ پاؤں مل رہے ہیں، ان کی باڈیز نہیں مل رہی ہیں دفن کرنے کے لیے. میں نے کتنے عرصے پہلے آپ کو کہا تھا کہ میں فلسطین اور یوکرین بنانا چاہ رہے، اس طرف جا رہے کہ نہیں جا رہے. میں نے 2 سال پہلے آپ سے کہا تھا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ شاندانہ گلزار صاحبہ، لوگ بڑے اس وقت بے چین ہیں اس اناؤنسمنٹ کے بعد کہ خان صاحب بھوک ہڑتال اگر کریں گے تو کس طریقہ کار کے مطابق کریں گے. کیا ماضی میں اس کی نظیر ملتی ہے کہ کسی سابقہ وزیر اعظم نے جیل کے اندر ایسا کیا اور اس کا کوئی امپیکٹ ہوا؟ دیکھیں امپیکٹ تو خان صاحب اگر یہ کہہ بھی دینا، اس کا امپیکٹ آپ دیکھیں گے. عوام کس طریقے سے کریں گے ذرا بتائیں. دیکھیں عوام پہلے سے غصے میں، 24 گھنٹے 48 گھنٹے ان کی ایج دیکھیں. اگر وہ آدمی کرے گا بھوک ہڑتال، ٹھیک ہے الحمدللہ بہت فٹ ہے، وہ اسپورٹس مین کھلاڑی ہیں، لیکن بھوک ہڑتال اس گرمی میں نہ پانی پیو نہ کھانا کھاؤ، ان کو تو صحت 24 گھنٹے میں خراب ہوگی، 48 گھنٹے میں. پھر یہ لوگ کیا کریں گے؟ عوام کو یہ جواب دے سکیں گے کہ عمران خان کو کیوں انہوں نے مار دیا؟ یہ تو پھر جیل میں مارنے کی بات ہو گئی. اور پھر بھوک ہڑتال کیسے ختم ہوگی؟ انٹیلیجنس کی انٹرفیئرنس ختم ہوگی جو ہم نے 76 سالوں سے دیکھا نہیں ختم ہوئی. خان صاحب پھر اگر بھوک ہڑتال پہ جاتے ہیں، آپ لوگ بھی کریں گے تو کیسے ختم کریں گے؟ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ میرے ملاقاتی انٹیلیجنس انٹرفیئرنس وہ بات کریں جیل کی حد تک. دیکھیں جیل مینول دن میں 100 دفعہ یہ جو حکومتی ہیں لوگ الٹی سیدھی جھوٹ بول کے کبھی یہ کبھی وہ. آپ نے جیل مینول کبھی دیکھا بھی ہے ایسا نہیں کہ جو آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ جیل مینول میں یہ کہاں لکھا ہے کہ وزٹ اس طرح ہوگی؟ عدالت کہتی ہے، عدالت اجازت نہیں دیتی، عدالت آرڈر دیتی ہے کہ یہ لوگ خان سے ملیں گے. سپرنٹینڈنٹ جیل کہہ رہے جو مجھے اوپر سے آرڈر آیا ہے. اوپر تو ایک اللہ ہے، اللہ کے بعد اور کوئی نہیں ہے. تو اگر سپرنٹینڈنٹ صاحب اپنی نوکری نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر وہ واٹ از دا پوائنٹ آف؟ تو آپ لوگ بھی پھر بھوک ہڑتال کی طرف جائیں گے؟ MNAs پارلیمنٹیرینز آپ لوگ کس طرح کریں گے؟ ہم اگر روزے رکھ سکتے ہیں بھوک ہڑتال نہیں کر سکتے؟ یہ کیا بات ہے؟ یہ تو ایمان والی قوم ہے، کسی سے نہیں ڈرتے. خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے، جو وہ کہیں گے ہم کریں گے. عزم استحکام جو آپریشن ہونے جا رہا ہے، نہیں خان صاحب نے بول پارٹیز کانفرنس پہ جا رہے ہیں، بٹ اس پہ ان کو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. میں نے ساری اوور ڈرونز کو اپوز کیا ہے، ملٹری آپریشنز کو اپوز کیا ہے. میں آج بھی وہی عمران خان ہوں، اور اپنی پارٹی کو بھی خبردار کیا کہ خبردار اگر کسی نے سافٹ لائن اس پہ لی یا ادھر ادھر کوئی بات کی. جب میں نے بول دیا نو ملٹری آپریشن تو نو ملٹری آپریشن. حامد میر صاحب نے کہا عمران خان 24 یا 48 گھنٹوں میں جیل سے باہر آ سکتے ہیں، لیکن خود لچک دکھائیں، کمپرومائز کریں.
क्या पॉइंट ऑफ व्यू देखिए आपका? खान साहब 1000 साल में डील नहीं करेंगे, वो डील वाला बंदा नहीं है। ये बाकी प्लेटलेट्स वाले की जो प्लेटलेट्स कम हो गए ज़्यादा हो गए, वो खान वो गेम नहीं खेलते हैं। वो तो रो के थक जाते थे, पहले दिन से रोना शुरू किया आखिरी दिन तक रोते रहे। मिनिस्टर्स भी आ रहे हैं रो रहे हैं, वो भी रो रहे हैं, भाई बेटी मेरे सामने उठा ली, मुझे भी मेरी माँ के सामने उठाया था, ये क्या बड़ी बात है, सबको ऐसे किया था। आलिया हमजा को बेटियों के सामने नहीं उठाए थे, या इनकी बेटी आसमान से उतरी है। आज बुशरा बीबी भी वहीं पर मौजूद थी, इमरान खान भी थे, आप मिल कर आ रही हैं ताज़ा जी। तरीन, तो क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका इस वक्त जज्बा क्या था खान साहब और बुशरा बीबी का? खान साहब तो हम सबसे ही जवान है माशाल्लाह, 1000% जज्बा होता है। वो तो 1000 वोल्ट बिजली होती है, उनको तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको 100 साल ज़िंदगी दे इस मुल्क के लिए। उन जैसा बंदा कभी नहीं देखा, जिस तरह वो पॉजिटिव थे, जिस तरह वो मतलब एक अगर उनके मुंह से कंप्लेंट निकली हो कि मुझे गर्मी लग रही है, या मैं तंग हूँ, या खाना बुरा है, या गर्मी लग रही है, एक दफ़ा कंप्लेंट नहीं किया, लेकिन सिर्फ उन्होंने ये कहा कि मुझे ऐसे डेथ सेल में डाला हुआ है जो पूरी धूप भी उस पर आ रही है। जी कूलर दिया हुआ है, लेकिन कूलर के गर्म हवा के लिए कोई एग्जिट नहीं है, तो कूलर तो बंद पड़ा रहता है। 18 घंटे उनकी लोड शेडिंग हो रही है, कहते हैं अवन की तरह मैं तो अच्छे से मैं पक रहा हूँ। तो इनका क्या ख्याल है कि मैं पाकिस्तान चला जाऊँगा छोड़ के? शहबाज शरीफ, जरदारी, नवाज शरीफ, इनके तो एयर कंडीशनर्स होते थे, इनके तो घर के खाने होते थे। खान साहब के लिए तो एक मुशक्कत ही है जेल का जो खाना उनको पका के दे रहा है। आखिरी सवाल, पार्टी इख्तलाफात के हवाले से क्या डायरेक्शन दी है खान साहब ने? कहते देखिए हर चीज़ में डिसएग्रीमेंट होती है, उसको आपस में सॉल्व कर ले। मुझे सिर्फ ये है कि आप पब्लिकली अपनी ग्रीवेंसेस एयर मत करें। थैंक यू